یہ بات کو سمجھانا اور سمجھنا ہے، یہ بات کو سمجھانا ہے کہ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں سرزمین پر نبی کریم سے. ہاں اولادوں کی قربانی دینے والے، ہاں مال کی قربانی، جانوں کی قربانی دینے والے یہ صحابہ. آؤ اس سلسلے میں اور 3 بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ 3 بنیادی اصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، بدعت واضح ہو جائے گی. اب بدعت کا معنی ہمارے پاس کیا معلوم آپ کو؟ بدعت مطلب گالی. اب یہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا؟ اہل حدیثوں اٹھے تو گالی، بیٹھے تو گالی، اٹھے تو بدعت، بیٹھے تو بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت. ایسا لوگوں کے جو ہے نا ذہنوں میں غلط فہمی ڈالی گئی اہل حدیثوں کے تعلق سے. اچھا جب بدعت کرنے پر اہل حدیثوں نے رد کیا بدعت کا، جب جواب بن نہیں پڑا تو بولے پنکھا بدعت، لائٹ بدعت، مائک بدعت، توپ بدعت. کیا کیا عجیب و غریب نخرے ہیں دیکھو آپ، تماشے ہی تماشے. علم نہیں، علم نہیں. 3 اصول ہمیشہ یاد رکھو، میلاد النبی کے متعلق یا پھر کوئی اور بدعت کے متعلق. 3 اصول ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو. پہلا اصول سورہ مائدہ کی وہ آیت، پہلا اصول، ہاں یہ یاد رکھو 3 اصولوں میں سے. پہلا اصول سورہ مائدہ کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہم نے آپ پر آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے. ہاں کب آیت نازل ہوئی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی ملتا ہے، کہتا ہے اے عمر اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہو جاتی، یہ آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب نے کہا ہم تھے نبی کے ساتھ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور تو کیا جانتا ہے اصل میں وہ عید کا ہی دن تھا، یوم العرفہ بھی تھا اور جمعے کا دن تھا. اللہ کے نبی یوم العرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. ہاں یہ آیت جب نازل ہوئی جمعے کا دن عید المؤمنین تھا، یوم العرفہ عید کا دن تھا. یہ آیت محمد رسول اللہ کی زندگی میں نازل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل کب ہوا؟ نبی کی حیات میں ہو گیا. ہاں نبی کی حیات میں دین مکمل ہو گیا. جو چیزیں نبی کی حیات میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ چیزیں نبی کی حیات کے بعد دین کا حصہ. پہلا اصول یاد رکھ لو. یہ دوسرا اصول دیکھو، یہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھنا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں ہر نیکی کی بات پہنچا دی. اللہ اکبر. پہلا اصول کیا ہے؟ دین مکمل. دوسرا اصول یاد رکھو، نبی کریم کہتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں دین کی ہر نیکی کی بات پہنچا دی، ہر وہ بات پہنچا دی جس کے ذریعے سے تم جنت کے قریب ہو سکتے ہو، جہنم سے دور ہو سکتے ہو. جو اللہ نے نیکی کی باتیں بتائی تھی وہ نیکی کی ساری باتیں بتا دی ہیں. کیا معنی ہوا اصول کا؟ یہ معنی ہوا کہ جو نیکی نبی کے دور میں نیکی تھی وہ تا قیامت نیکی ہوگی، اور جو نیکی نبی کے دور میں نیکی نہیں تھی بعد میں آنے والے اس کو نیکی بنا نہیں سکتے. دوسرا اصول. تیسرا اصول جو ہم سب کو یاد رکھنا ہے کیا ہے معلوم؟ صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے. تیسرا اصول ہے کیا ہے بولو؟ صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. کچھ صحابی اما عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے نبی کی عبادت کا تذکرہ بتاؤ. کیسی نبی کی عبادت؟ کہا ایسے ایسے ایسے. کہا نبی کی تو اگلے پچھلے خطائیں معاف ہیں، ہم تو گناہگار، نبی اتنی عبادت کرتے ہیں ہم کو تو اور زیادہ کرنی چاہیے. ان میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، نمازیں چھوڑوں گا ہی نہیں، سارا دن اور رات میں نمازوں میں لگا دوں گا. دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. کیا کہتے ہیں؟ عمل اچھا ہے، نیک عمل ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا نیک عمل ہے. ہاں بھائی اللہ کے واسطے جو ہے نا نکاح نہیں کر کے دین کی خدمت میں عبادت میں لگ جانا، ہاں اچھی نیت، اچھی ہے. نماز پڑھتے رہنا نیت. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، بلایا ان لوگوں کو. یہ تیسرا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کہا لوگوں کس نے کہا
کہ تم نمازیں ہی پڑھتے رہو گے, روزے ہی رکھتے رہو گے, نکاح نہیں کرو گے, یقین جانو تم تمام لوگوں کے اندر میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ اکبر, میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور یاد رکھو, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں. اللہ اکبر, فلیس منی. دین مکمل ہے, نبی نے ہر نیکی کی بات بتا دی اور نئے باتیں نیکی کی لانے کی گنجائش نہیں, کوئی اور احکامات نازل کرنے کی گنجائش نہیں. اور تیسری بات کہ اچھے عمل کے لیے صرف نیت اچھی ہونا ضروری نہیں, بلکہ اچھی نیت کے ساتھ عمل پر نبی کی مہر ضروری ہے. ہم اہل حدیث 3 اصولوں پر میلاد کے سلسلے میں یہ یاد رکھ لو, ہم اہل حدیث نبی سے محبت کے سلسلے میں کیا دلیل تم کو دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, دیکھو, ہم سال میں ایک دفعہ نبی کو یاد نہیں کرتے, ہم سال میں ایک دفعہ نبی کے نام کا جلسہ نہیں کرتے, ہم سال میں ایک دفعہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے, بلکہ اہل حدیثوں کے ممبر بھرے پڑے ہیں, ان کے خطبے ختم ہی نہیں ہوتے, ان کا بیان ختم ہی نہیں ہوتا جب تک نبی کی حدیث بیان نہ کر دے, جب تک مصطفیٰ کی عظمت بیان نہ کر دے. ہم گاہے باگاہے دن و رات کے اندر ہر دفعہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے ممبر محراب بھرے ہوئے ہیں, ہمارے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہے. ہاں, ہمارے درس و تدریس کے جگہ پر جاؤ, مدرسوں میں جاؤ. دوسری بنیادی دلیل دیتا ہوں نبی سے محبت کی, ہم اہل حدیثوں کے ہاں جب کسی کو عالم بنانا ہوتا ہے, ہاں پہلے دوسرے سال سے نبی کی حدیثوں کی تعلیم شروع کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے مسلکوں کے اندر آخری سال میں چند ایک حدیث کی کتابیں پڑھا کر چھوڑ دی جاتی ہے, باقی کے اور سالوں کے اندر کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. نہیں, اہل حدیثوں کے مدرسوں میں جا کر دیکھو کہ ان کے یہاں 5-5, 6-6, 7-7 سال لگاتار نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے. یہ نبی کی حدیث کا جو ہے نبی سے محبت کا ثبوت ہے اہل حدیث کا. ایک اور یہ بھی ثبوت سمجھ لو, اہل حدیث کا بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ نیکی نیکی نہیں ہو سکتی, وہ نیکی نیکی نہیں ہو سکتی جس کو مصطفیٰ کی زبان نے نیکی نہ کہا ہو. وہی نیکی ہے جس کو مصطفیٰ کی زبان نے نیکی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, عید میلاد کے متعلق بات آئی, آپ اتنا جملہ میرا سمجھ لیجئے, جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی کیا حقیقت بیان کریں. ہاں, بہت تعجب ہوتا ہے. اب ذرا آپ یہاں سے ہوم ورک شروع کرو. کیا ہوم ورک بھائی؟ کہ بھائی یہ عید الاعیاد بول رہے ہیں, کیا بولے معلوم عید الاعیاد کا مطلب کیا ہوتا؟ عیدوں کی عید, عید الفطر سے بھی بڑی عید. میں نے بولا بھائی سارے بریلوی علماء آپ دیکھ لو ان کے بیانات, بانگے درا وہ کہتے ہیں اپنے بیانات کے اندر عید الاعیاد, یعنی جس کو اللہ کے نبی نے عید کہا وہ عید سے بھی ہماری بنائی ہوئی عید بڑی ہے. اللہ اکبر, یہ تعظیم مصطفیٰ ہے کیا؟ یہ عزت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذرا اس بارے میں علم حاصل کرو. کیا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, ہجرت کر کے آئے, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. کتنے سال رہے مکہ میں؟ 13 سال. آئے ہجرت کر کے, یہاں سے ہوا ہجری کیلنڈر کا آغاز. ہجرت کر کے آ گئے, یہاں سے ہجرت کیا, پہلا سال ہجرت کا, دوسرا سال ہجرت کا, تیسرا سال ہجرت کا, یہاں سے کاؤنٹ معلوم رکھنا ہم لوگ یہ بات. ہجری کا مطلب کیا ہوتا؟ نبی ہجرت کرنے کے بعد سے یہ ہجرت کا سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. 10 سال اللہ کے نبی مدینے کے اندر رہے. 10 ہجری میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. 10 سال. اب یہاں سے کاؤنٹنگ کریے بھائی. عید میلاد النبی, نبی کی پیدائش کے دن خوش ہونا, نبی کی پیدائش کے دن جشن منانا, نبی کی پیدائش کے دن خوش ہو کر جھنڈیاں لگانا, نبی کی پیدائش کے دن جلوس نکالنا, یہ کب شروع ہوا بھائی؟ آخر تاریخ کیا ہے اس کی؟ کب شروع کیا گیا؟ اچھا, نبی کے انتقال کے فوراً بعد ابو بکر صدیق تھے, انہوں نے شروع کیا. نہیں شروع کیا. ہاں, 2 سال کی خلافت شروع نہیں. 10 سال عمر بن خطاب, پھر اس کے بعد آئے کون؟ عثمان بن عفان. علی ابن طالب کو ملائیں گے, 30 سال کی خلافت چلی. پھر حضرت معاویہ, پھر اس کے بعد آگے چلتے چلے جاؤ.
कितने साल मालूम आप लोगों को? ये जुमले और नंबर याद रखो और पूछो सब लोगों से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद पैदा होने के बाद नहीं, हिजरत करने के बाद तकरीबन 600 साल तक किसी ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाई। कितने? 600। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। जरा समझ आ रही है बात? पर 600 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद किसी को यह ख्याल नहीं आया, कोई अल्लाह के नबी का चाहने वाला 600 साल में पैदा नहीं हुआ, कोई अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने। औज़ु बिल्लाह, कैसी बात है भैया, कैसी बात है। आओ मैं तुमको बताता हूं, अगर ये ईद मननी थी, अगर ये ईद शुरू होनी थी, तो इसके शुरू होने की असल जो दौर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर, जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, रिवायत करते हुए कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरन नासी करनी। अगर ईद मिलाद शुरू होनी थी, खैरन नासी करनी, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग, सुम्मल्लदीना यलूनहुम, इसके बाद के लोग, सुम्मल्लदीना यलूनहुम, इसके फिर बाद के लोग, मेरे साहबा का दौर सबसे बेहतर दौर, फिर इसके बाद ताबईन का दौर सबसे बेहतर दौर, तबे ताबईन का दौर सबसे बेहतर दौर। आप जानते हैं तबे ताबईन का दौर अगर निकालेंगे तकरीबन 250 साल होते। कितने? 250 साल। 250 साल तबे ये बेहतरीन दौर अल्लाह के नबी ने गवाही दी है दौरों की। ताज्जुब है भाई, ताज्जुब है इस बात पर कि जिस दौर की गवाही नबी ने दी, ये बेहतरीन दौरों में नबी के चाहने वाले पैदा नहीं हुए। औज़ुबिल्लाह, क्या नबी से मोहब्बत करने वाले पैदा नहीं हुए? नहीं। अब ये मौलवी 1400 साल के बाद आके कुरान की फल युफरहू, तुम जो है ना खुश हो जाओ अल्लाह के फजल पर, हाँ नेमतों पर शुक्र गुजारी करो। अबू लहब ने लोंडी को आजाद किया था, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना के दिन जो है ना अल्लाह के नबी ने रोजा रखा था, पीर के दिन अल्लाह के नबी ने रोजा रखा था। मैं पूरी बातों के बाद में एक जवाब, ये बुनियादी बात रखना चाहता हूं। लोगों जरा समझने की कोशिश करो, क्या ये ईद मिलाद की जो आयत तुम साबित कर रहे हो, क्या इसका माना हो मतलब अबू बकर सिद्दीक को समझ नहीं आया था? क्या इसका माना हो मतलब उमर खत्ताब का समझ नहीं आया था? क्या उस्मान बिन अफ़्फ़ान का समझ नहीं आया था? क्या अली इब्न तालिब का समझ नहीं आया था? क्या नबी के नवासों को हजरत हसनैन करीमैन को समझ में नहीं आया था? क्या इनके बाद फिर ताबईन तबे ताबईन के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को समझ नहीं आया इसका माना? हाँ, इमाम शाफई को समझ में नहीं आया, इमाम मालिक को समझ में नहीं आया, इमाम अहमद बिन हंबल को समझ में नहीं आया, यहां तक के लोगों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इसका माना समझ में नहीं आया मिलाद के मुतालिक। और आज 1400 साल के बाद मौलवी कहता है कि ये मनाने वाले असल मुसलमान, ये नहीं मनाने वाले असल इब्लिस, सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लिस के। तुमने ये जुमला कहकर अबू बकर सिद्दीक पर बहुतान बांधा है, तुमने सहाबा पर बहुतान बांधा है, यहां तक कि तुम्हारा ये जुमला इमाम अबू हनीफा को अपने लपेट में लेता है, यहां तक कि तुम्हारा जुमला शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने लपेट में लेता है। ताज्जुब की बात है, नहीं मनाया इन्होंने। हाँ, इन्होंने नहीं मनाया मेरे भाई। मीलाद का तसव्वुर नहीं था 600 सालों तक, 600 सालों तक मीलाद का कोई तसव्वुर नहीं। ताज्जुब की बात है। बाद में ये फातिमी नाम के बादशाहों ने ये रिवाज को शुरू किया 630 हिजरी में, तकरीबन 630वीं हिजरी। फिर दलाइल का अंबार लगाने की कोशिश करते हैं। क्या दलाइल? दलाइल क्या देखो आप, दलाइल ये देते हैं अबू लहब, सबसे बड़ी दलील। हाँ, ऐसा चीख चीख के अबू लहब की इत्तिबा की तालीम दे रहे हैं, अबू लहब के जो है ना ताबेदारी करने की तालीम दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाह। हाँ, अबू लहब ने लौंडी को आजाद किया, फिर वो उंगली से उसको, अच्छा ख्वाब में देखने वाला भी काफिर, ये मरने वाला भी काफिर। जिसने ख्वाब में देखा वो भी काफिर, और जिसके उंगली से पानी निकल रहा वो भी काफिर। आप बताओ, मुशरिकों के काफिरों के नेक अमल कबूल होते हैं? हमारे मुताबिक नहीं साहब, शरीयत के मुताबिक। शरीयत के क्या कानून है? हाँ, सारे अमल उसके मरदूद है, कोई अमल कबूल नहीं होने वाला। अगर कुछ देर के लिए मान भी ले अबू लहब का ये अमल नेक था, तो बताओ क्या एक मुशरिक के मरने के बाद उसके नेक अमल का अजर उसको मिलता है? ताज्जुब की बात है। और जब इंसान जिद पर आकर
دلائل بنانا شروع کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے. کیا کہتا ہے؟ انگلی سے پانی نکلتا. حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے, انگلی سے پانی کہاں نکلے گا اس کے؟ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ہم کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ہم اللہ کے نبی کے سچے چاہنے والے کی حیثیت سے کہتے ہیں جاؤ تمہیں ابو لہب کا راستہ مبارک, ہمیں ابو بکر کا راستہ مبارک. ابو لہب نے منایا, تم مناتے ہو. ابو بکر نے نہیں منایا, ہم نہیں مناتے ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ اہل حدیثوں کو نبی سے محبت نہیں ہے کیا؟ اگر کوئی غلط فہمی یہ پالا ہوا ہے تو نکال لیں. روئے زمین پر نبی سے سب سے سچی محبت کرنے والے اہل حدیث الحمدللہ. یقین نہیں آتا نا آپ کو؟ کوئی مسلک کے عالم سے پوچھ لو جاؤ کہ حدیثوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون, یہ فرقہ کون سا مسلک ہے یہ روئے زمین پر حدیثوں کو سب سے زیادہ ماننے والا؟ ہاں, اہل حدیث کے علاوہ کوئی مسلک نہیں ملیں گا آپ لوگوں کو, کوئی مسلک نہیں ملیں گا.